صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، تابعین کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے رشتہ ناتا طے کرتے وقت دینداری کو ترجیح دی۔ عبداللہ بن وداع رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، ان کا شاگرد تھا۔ یہ 3 دن درس میں شامل نہیں ہوئے، کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے۔ 3 دن کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کلاس میں حاضر ہوا، استاد محترم کہنے لگے سعید بن مسیب تابعی ہیں اور بہت عبادت گزار تابعی ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی عبداللہ آپ 3-4 دن کلاس سے غیر حاضر تھے؟ وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کی تدفین تجہیز و تکفین کے لیے جو ہے وہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وہ آگے سے سوال کرتے ہیں آگے کوئی لڑکی دیکھی ہے نکاح کے لیے؟ وہ کہتا ہے مجھ غریب کو کس نے رشتہ دینا ہے، میرے پاس محض 2 یا 3 درہم ہیں، 2 یا 3 درہم، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے کس نے رشتہ دینا ہے؟ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں؟ وہ کہنے لگے اس سے اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ کا میں داماد بنوں، آپ کی بیٹی میری عقد میں آئے۔ کہنے لگے کیا ابھی نکاح پڑھا دوں؟ اب اندازہ کریں ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم بل الا ماشاء اللہ کوئی بندہ رشتہ لینے کے لیے اپنا رشتہ، آپ کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگے، اتفاق سے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہو، رنڈوا ہو یا اس نے طلاق دی ہو، وہ کہے گا تیرے ساتھ میں رشتہ کروں؟ میری بیٹی کنواری ہے اور تو شادی شدہ، تو رنڈوا، میں اپنی بیٹی کا، کنواری بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کروں؟ تجھے شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ پھر ہمارے معاشرے کے اندر 6 مہینے گزر جاتے ہیں اور کوئی شادی کا معاملہ ہو نا جی، تو وہ کہتے ہیں جو تینوں شرم نہیں آئی، تسی دن طے کر لینا، تیرا چاچا یہ 6 مہینے ہو گئے نے، وہ کفن میلا نہیں ہویا، تسی رشتے کرن ڈے ہو۔ 3 دن ہوئے ہیں، 3 دن، اور اسلام میں سوگ کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا۔ یہ نہیں ہے کہ مہینوں آپ جو ہے نا وہ پھوڑی ڈال کے بیٹھے رہیں، 3 دن سوگ، پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دوں، میں ابھی بتاؤں گا کہ اس بیٹی کے لیے رشتہ کس کا آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ کر دیں، ابھی کر دوں؟ کہنے لگے ابھی کر دیں۔ وہیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے جو 2 یا 3 درہم ان کے پاس تھے اسی کو حق مہر مقرر کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ عبداللہ بن وداع جو انتہائی غریب ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہو کر، رخصتی بعد میں کرنی تھی، وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہو کر اپنے گھر گیا، روزہ میں نے رکھا ہوا تھا، روزہ، افطاری کا وقت آیا، میں افطاری کرنے لگا، اور تو میرے نا افطاری کے بعد، نماز مغرب کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون؟ آگے سے آواز آئی سعید۔ اب وہ کہتا ہے میں سوچنے لگا سعید کون؟ سعید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعید بن مسیب ہوں گے، کیونکہ 40 سال ہو چکے تھے، 40 سال وہ اپنے مسجد اور گھر کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں گئے، صرف مسجد اور گھر۔ وہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ باہر کھڑے تھے، کہنے لگے میں نے
اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ رخصتی بعد میں کریں گے، لیکن رات آئی نا تو میں نے سوچا کہ وہ شادی شدہ ہے، میری بیٹی شادی شدہ ہے، وہ تنہا گھر میں رات کیوں گزارے؟ میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں، یہ لو تمہاری اپنی بیوی کو سنبھالو۔ اندازہ کریں، نہ کوئی خرچہ، ہمارے رشتہ شادی کرتے ہوگا 8 10 12 20 30 لاکھ روپیہ تو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں خلوت کی اس کے پاس میں گیا، حسن و جمال میں بھی بہترین، قرآن بھی اسے بہت زیادہ یاد تھا، احادیث نبوی بھی اسے بہت زیادہ یاد تھی، اور شوہر کے حقوق سے بھی وہ واقف تھی۔ اور یہ وہ لڑکی ہے جس کا رشتہ کس نے مانگا تھا؟ عبد الملک بن مروان، جو اس وقت خلیفہ تھا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین نے اپنے ولی عہد بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا، مگر انہوں نے ولی عہد کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور دین کی بنیاد پر اسے رشتہ دیا جو مدرسے کا طالب علم، ان کا شاگرد تھا، جس کے پاس محض 2 یا 3 درہم تھے۔ دینداری کو ترجیح دی انہوں نے۔ ہمارے یہاں وزیر اعظم کے گھر سے رشتہ آ جائے، اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ انکار کرے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کیا؟ طالب علم کے ساتھ، جس کے پاس محض 2 یا 3 درہم تھے۔